السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر سوال و جواب ہو رہے ہیں، تو بہت سارے سوال کر رہے ہیں، اپنے بھی ہیں غیر بھی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحب نے ویڈیو کلپ اس موضوع پہ بنائی تھی کہ علماء دیوبند ہند کی آزادی میں انگریز کے معاون تھے۔ آپ اس پر ایک مدلل جواب فرمائیے، کیا اکابر علماء دیوبند ہند کی آزادی میں انگریز کے معاون تھے یا نہیں تھے؟ عربی میں ہم نے ایک کہاوت پڑھی تھی اور ایک بات ہے، والفضل ما شہدت بہ العادہ، سچ وہ ہے کہ جس کو دشمن بھی قبول کرے۔ پہلے زمانے میں یہ بات کوئی ایک تعجب خیز معلوم ہوتی تھی، لیکن اب تو وہ دور نہیں رہا۔ انگریز نے اپنے دور اقتدار میں یہ پروگرام چلایا کہ ہم نے برصغیر کے اندر اپنا ایک مذہبی تشخص قائم کرنا ہے، وہ یہ کہ پورے برصغیر کو ہم نے یہود سٹیٹ بنانا ہے۔ جس پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے چاہا کہ گراؤنڈ لیول پر ہم نے کچھ احباب کو اپنا زرخرید بنانا ہے، جن کے بل پہ ہم پورے برصغیر پہ قابض ہو جائے۔ انہوں نے اندر سے یہ کوشش کر رکھی کہ بہت سارے اہل علم کو انہوں نے دولت کا لالچ دیا، جو ان کی گیت گانے لگے۔ لیکن اس زمانے کے اندر قافلہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کی جو خدمات ہیں وہ پورے عالم دنیا میں مسلم ہیں۔ یہی وہ خاندان تھا جس خاندان کے چشم چراغ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے انگریز کی اس سازش کو محسوس کیا اور ان کے خلاف فتوی جہاد دیا۔ اس فتویٰ پر اگر کسی قوم نے اس زمانے کے اندر مخالفت کی، وہ برصغیر کے اندر وہ فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب کا خاندان کہلاتا ہے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اس مشن اور نظریے کو جو آگے پہنچانے والے ہیں، وہ فکر دیوبند سے منسلک علماء دیوبند اور مشائخ دیوبند کہلاتے ہیں۔ انگریز نے ان تمام چیزوں کو اپنی کتابوں کے اندر محفوظ کیا کہ کون ہمارے اور کون ہمارے دشمن۔ آج وہ کتاب منظر عام پہ موجود ہے، پی ڈی ایف ہے، ہارڈ کاپیز ہے۔ ان تاریخ کی کتابوں میں انگریز نے خود اعتراف کیا کہ برصغیر کے اندر ہم دو لوگوں کو خریدنے میں کامیاب ہو گئے، ایک ہے پنجاب کا غلام احمد قادیانی اور دوسرا ہے اتر پردیش کے اندر بانس بریلوی کے اندر فاضل بریلوی کا خاندان اور ان کی شخصیت۔ یہ وہ حقیقت ہے جس حقیقت کا اعتراف انگریز نے کیا، جبکہ اس کے برعکس انہوں نے دارالعلوم دیوبند اور اساتین دیوبند کے بارے میں یہ بات بتائی اور لکھی ہے، ہم نے ہر محاذ پہ کوشش کی کہ یہ ہماری ہاں میں ہاں ملانے والے ہو جائے، لیکن یہ وہ قوم ہے جنہوں نے کبھی بھی ہماری ہاں میں ہاں نہیں ملائی، بلکہ انہوں نے ایک ایسا تعلیمی نظام چلایا جو ہمارے مشن اور ہماری تحریک کے بالکل خلاف ہے۔ اور الحمدللہ آج تعلیمی نظام ہے، تعلیمی دور ہے، جو طلباء اور پڑھنے والے کالجز یونیورسٹیوں کے اندر زیر تعلیم ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر ایک چپٹر آتا ہے دیوبند مومنٹ۔ اس دیوبند مومنٹ کے اندر پوری تاریخ کو لایا گیا کہ علماء دیوبند کا کیا کردار رہا۔ اب یہ کہنا کہ علماء دیوبند انگریز کے وفادار تھے، یہ ایک حقیقت کے خلاف ایک بڑی سازش ہے۔ لہٰذا ان چیزوں پہ دھیان نہ دھرا جائے۔ حقیقت وہ ہے جس کا اعتراف انگریز بھی خود کر چکے ہیں کہ فکر بریلویت ہماری ہے اور فکر دیوبندیت ہمارے خلاف ایک بڑا محاذ ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو مالدہ کے جیل میں کیوں قید کیا گیا تھا؟ اس کی اصل وجہ بتائیے۔ اگر تاریخ پر گہرائی اور گہرائی سے غور کیا جائے، وہی گزشتہ سے پیوست تھا۔ انگریز نے جو یہاں پہ محاذ چلایا تھا، اس محاذ میں ایک رکاوٹ پیدا کرنا، یہ فکر دیوبند کے مزاج کے اندر پیوست تھا۔ اس چیز کے لیے شیخ الاسلام یا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ نے ایک تحریک چلائی، جس کو تحریک کالا پانی بھی کہے، شاملی بھی کہے، تحریک ریشمی رومال بھی کہے۔ اس میں ان کا مقصود تھا کہ برصغیر کا جو دینی تشخص ہے، اس تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ارد گرد ممالک کے اندر جو اسلامی ممالک تھے ان کے ساتھ روابط کا استحکام، تاکہ وہ وقت پر یہاں برصغیر کے دین اسلام کے محافظ ثابت ہو جائے۔
اس سازش پر انگریز نے، چونکہ انگریز کی زبان میں یہ ایک سازش ہی کہلاتی تھی، ایک بغاوت کہلاتی تھی، اس چیز کے پیش نظر انگریز نے چاہا کہ محمود الحسن دیوبندی کو کسی طریقے سے کیفر کردار تک پہنچائے۔ یہی وہ ایک مضبوط ذریعہ ثابت ہوا کہ انہوں نے عرب امارت میں یہ کہہ کر ایک پیغام پہنچایا کہ یہ بغاوتی آدمی ہے، حالانکہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ شیخ الہند رحمہ اللہ کا جو کاز تھا وہ برصغیر کے اندر مذہب اسلام کی حقانیت اور حفاظت تھی، لیکن چونکہ ان کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا، جس گٹھ جوڑ کی وجہ سے شیخ الہند کو مالٹا کے جیل میں قید ہونا پڑا، لیکن وہاں پر بھی رہ کر انہوں نے جو خدمت دین سر انجام دی۔ قرآن کریم کا جو ترجمہ تفسیر عثمانی آج کل کہلاتا ہے، وہ ترجمہ بھی شیخ الہند نے اسی مالٹا کی جیل کے اندر جو ہے ترتیب دیا تھا۔ تو الحمدللہ یہ بات پوری امت مسلمہ دیکھ چکی ہے کہ انگریز اپنے محاذ میں ناکام ہوا، اور شیخ الہند نے جو کارواں چلایا تھا اس کارواں کو آج تک نہ کوئی روک سکا اور نہ وہ رکنے والا کوئی نام لے رہا ہے۔ حضرت نے جو اس وقت انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا، کیا حضرت نے وہ فتویٰ بعد میں واپس لیا یا نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ فتویٰ شیخ الہند نے نہیں دیا، بات دراصل یہ ہے فتویٰ انگریز کے خلاف جو ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے دیا تھا، لیکن بعد میں وہ فتویٰ چونکہ آگے بڑھتا رہا، اس فتویٰ کی تائید اور تردید کے لیے 2 مکتب فکر قائم ہو گئے، جن لوگوں نے اس فتویٰ پر تصدیق اور تائید سے اس کو اور زیادہ مزین کیا، اس میں دارالعلوم دیوبند کا ایک بنیادی کردار ہے، لیکن وہ ملک کی بغاوت کے لیے نہیں، اس ملک کے اندر جو مسلمان رہتے تھے ان کی حفاظت دین اور حفاظت ایمان کے لیے اس فتویٰ پر دستخط کیا گیا۔ اور دوسری بات، ملک ہند یا برصغیر کے اندر جو دیگر قسم کی کمیونٹیز تھی، ہندو تھے، مسلم تھے، سکھ تھے، ان کے تحفظ مال اور تحفظ جان کے لیے بھی علماء دیوبند کو میدان میں آنا پڑا۔ یہ بات ایک غلط بات ہے، اگر یہ بات چلائی جاتی ہے کہ شیخ الہند نے اس فتویٰ سے رجوع کیا، یہ ایک غلط بات ہے اور غلط الزام ہے، بلکہ آج تک اگر آج بھی آپ تحریک ریشمی رومال کا مطالعہ کریں گے، اور وہ کتاب آج بھی مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے، 2-4 صفحات پہ مشتمل ہے، اس کے اندر ہر صفحے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ شیخ الہند علیہ الرحمہ نے انگریز کے خلاف کس قدر اقدام فرمایا، اور پوری دنیا اس اقدام کو جانتی ہے، لہٰذا یہ ایک الزام ہے کہ انہوں نے فتویٰ سے رجوع کیا تھا۔ جو شخص یہ الزام لگاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے یا کچھ اساتذہ یا ایک فرد ہر مہینے یا ہر سال یا ہر مہینے ہر مہینے ہم بات کریں گے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 600 روپیہ 700 روپیہ وہ انگریزوں سے لیا کرتے تھے، اس الزام کا کیا جواب ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ہر بات کے الگ الگ زاویے اور پہلو ہوا کرتے ہیں۔ ہم اگر آج کی بات کریں اس مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آج ہمارا یہاں جو ملکی نظام ہے، اس ملکی نظام کے اندر جو آئین اور دستور یہاں ہے، اور جو لوگ مسند اقتدار ہے اس وقت، اکثریت وہ غیر مسلموں کی ہے، لیکن مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جمع غفیر بہت سارے شعبہ جات اور ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں، گرچہ ان کا سربراہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، لیکن نیچے جو طبقہ کام کر رہے ہیں وہ جن ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں، مہینے کے بعد ان کو جو اجرت ملتی ہے وہ ان کو اپنے حق کی اجرت ملتی ہے۔ دور انگریز کے اندر بھی ایک ضابطہ یہ تھا، اس وقت عدلیہ نظام، اس وقت فوجداری کا نظام، بلکہ ہم کہیں کہ پورے ملک کے اندر جو نظام چل رہا تھا وہ انگریز کا نظام تھا، اور یہاں کے لوگوں کو تو بھاگنا تو نہیں تھا، یہاں کے لوگوں کو تو رہنا ہی رہنا تھا۔ انگریز تو وہاں سے آئے تھے قبضے کے لیے، یہاں کے لوگ تو یہاں کے باشندے تھے، تو انگریز نے چاہا ہم ملک ہند کی تشخص اور اس کے امتیاز کو ختم کریں۔ اگر اس زمانے کے اندر مسلمان لوگوں نے انگریز سے کچھ اجرت وصول بھی کر لی، سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اجرت کس چیز کے بدلے میں حاصل کی؟ اگر اس وقت کے لوگ اس عدلیہ اور اس نظام فرنگی کے تحت رہ کر کام کرتے تھے، تو اس وقت کے کام کرنے والے چاہے مسلمان ہو غیر مسلم، سکھ ہو یہود ہو جو بھی ہو اس اسٹیٹ میں، وہ تو اپنے کام کا معاوضہ لیا کرتے تھے۔ اب یہ تو انگریز کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو یا ہندو کو کوئی مدد کر دی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر الزام یہ ہے کہ کسی مسلمان جماعت نے بالخصوص علماء دیوبند نے انگریز سے اس وجہ سے پیسہ لیا کہ انگریز چاہتا تھا کہ پورے ہندوستان کو ہم اپنے قبضے میں لے جائے، اور علماء دیوبند اس کی تصدیق میں، ان کے سپورٹ میں ان سے پیسہ لے کر انگریز کی تائید میں فتویٰ دیتے ہو اور اس فتوے پر وہ پیسہ لیتے ہو، اگر یہ بات ہے تو یہ تو الزام ہے،
لیکن الحمدللہ پوری تاریخ میں یہ الزام کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے، بلکہ یہ بات جو ہے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی ہے، ملفوظات کے اندر 6 جلد کے اندر صفحہ 83 اور 84 پہ یہی واقعہ ملفوظ نمبر 88 پہ یہ بات تھانوی صاحب علیہ رحمہ خود بھی لکھتے ہیں کہ یہ بات ان کے خلاف ایک الزام چلایا گیا۔ اس زمانے کے اندر جو خلافت کی تحریک چلتی تھی انگریز کے خلاف، اس تحریک کے اندر تھانوی صاحب نے انگریز کے خلاف بہت کچھ لکھا اور بولا، تو کچھ لوگوں نے، دشمنوں نے تھانوی صاحب کی امیج اور ذات کو کمزور کرنے کے لیے ایک سیاسی پروپیگنڈے کے تحت یہ بات چلائی کہ تھانوی تو انگریز سے پیسہ لیتا ہے، اور یہ بات تھانوی صاحب کی کسی نمائندے نے بھی کسی دوسرے ساتھی سے سن رکھی تھی۔ پھر تھانوی صاحب کے اس مرید نے اس دوسرے معترض کو بھی یہی بات بتائی، اگر تھانوی صاحب کے بارے میں یہ الزام ہے کہ وہ انگریز کی حمایت میں 600 لیتے ہیں، آپ 900 دے دو، دیکھتے ہیں کہ تھانوی صاحب آپ کی حمایت میں فتویٰ دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، پھر پتہ چلا انگریز تھانوی سے ڈرتا ہے، نہ کہ تھانوی صاحب انگریز سے ڈرتے۔ باقی یہ جو 600 کا معاملہ ہے، یہ غیر لوگوں کا ایک الزام ہے، اور تھانوی صاحب نے اپنے ملفوظ کے اندر اس الزام کو خود بھی رد کیا ہے۔ اب دشمنی کی کیا بات کرے جب کسی کے ہاتھ میں کوئی بات بنتی نہیں ہے؟ اب یہی بات ہے کہ تھانوی صاحب کو کسی طریقے سے بدنام کیا جائے، لہٰذا یہ بالکل غلط ہے کہ اکابرین دیوبند نے انگریز سے کچھ پیسہ لیا، اور اس چیز کے لیے کہ وہ انگریز کی حمایت میں میدان میں کھڑے۔ خاص طور پر بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دارالعلوم دیوبند کا کیا کردار عمل رہا ہے اس تاریخ کے اندر؟ اگر ہم 1857 جنگ آزادی کی بات کریں یا ملک ہند، ہم برصغیر کی بات کریں، یہاں کے آزادی کے لیے، اسلامی تشخص کو بچانے کے، یہاں کے مذہبی اور یہاں کے دینی امور کی بالادستی کے لیے، اگر دیکھا جائے کہ برصغیر کے اندر اگر کوئی اقدام اور کوئی کردار نظر آتا ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کے بانیان اور وہاں کے مشائخ، وہاں کے سپوتوں کا رہا ہے۔ اگر آج بھی پورے عالم دنیا کی بات ہم بالعموم کہیں اور برصغیر کی بالخصوص ہم بات کریں، یہاں جو بھی کوئی مضبوط سے مضبوط تر مدرسہ ہے، اس کا تعلق جو ہے المدارس ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے ساتھ جڑتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے کیا کیا، لیکن آج بھی جب بھی حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے تو پہلے مرحلے کے اندر حکومت کے ایوانوں میں جو سب سے بڑی بات دیکھی جاتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کو ایک بہت بڑا پیسے کا گلدستہ بھیجا جائے، اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند اپنے مشن، اپنے کاز اور اپنے مقاصد میں ہمارے ساتھ سمجھوتہ کرے۔ ہم جیسے دارالعلوم دیوبند کی نظام تعلیمات کو بدلنا چاہے، وہاں کے قلم کو جیسے چلانا چاہے، ہم اس پہ جو ہے غالب ہو جائے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کا ہر زمانے میں کردار رہا، جب یہاں انگریز تھے تو ان کے خلاف بھی انہوں نے بغاوت کی۔ آج بھی دارالعلوم دیوبند کا یہی امتیاز ہے، یہ دارالعلوم کوئی تعمیر نہیں ہے، بلکہ اسلام کی حقانیت کی ایک مضبوط دلیل ہے۔ اسی حقانیتی اسلام کو بچانے اور ثابت کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند نے کبھی بھی غیروں کے سامنے نہ گردن جھکائی نہ ہاتھ پھیلائے۔ لہٰذا یہ بس الزام ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں نہ جانے قسم قسم کے فکرے کیسے جاتے ہیں۔ آج بھی دارالعلوم دیوبند کا وہی امتیاز ہے کہ حکومت وقت کا اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر بیٹھنے والا دارالعلوم دیوبند کے سامنے جولی پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، یہ میرے پیسے ہیں، لاکھ کروڑ ہزار کروڑ، یہ آپ اپنی خدمت میں قبول کیجئے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند نے اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے ٹھکرا دیا۔ یہ ہے دارالعلوم دیوبند کا امتیاز۔ اس کے بالمقابل وہ لوگ جو لوگ صبح شام دارالعلوم دیوبند کی مخالفت پہ اڑے رہتے ہیں، ان کا کھانا پینا، دن رات، سونا اٹھنا، سب کچھ انگریز کی خدمت اور ان کی طلبِ چاٹی پہ ہو رہا ہے۔ یہ ان کا امتیاز ہے، دارالعلوم دیوبند کا یہ امتیاز نہیں، بس یہ ایک افتراء ہے، بس ایک بہتان ہے۔ میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔ پاکستان کے ایک مسلمان کسی ہندوستان کے ہندو سے دبئی میں ملے اور انہوں سے کہا کہ ہند میں جو دارالعلوم دیوبند ہے اس کو تو ختم ہی کرنا چاہے۔ اس نے کہا پاکستان کے مسلمان خاموش ہو جا، ہمارا ہندوستان اگر ابھی آزاد ہے، ابھی قائم ہے، وہ علماء دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کی وجہ سے قائم ہے۔ خیر، جن صاحب کی آپ بات فرماتے ہوں گے، لیکن اگر ہم گراؤنڈ لیول پہ یہ بات دیکھیں گے، میں برصغیر کی بات نہیں کر رہا۔ دارالعلوم دیوبند وہ ایک عالمی ادارہ ہے، جس عالمی ادارے کا اثر و رسوخ عرب و عجم پہ چھا چکا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، جو روض رسول پہ 18 سال تک درس حدیث دیتے رہے، وہاں لاکھوں علماء کا ایک ایسا ٹھاٹھا مارتے سمندر، جو حضرت کی جولی میں اس وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کی جو سند علم حدیث ہے، پورے عالم دنیا کے اندر یہ اعلیٰ سند مانی جاتی ہے۔ اس سند کو پانے کے لیے عرب لوگوں نے عجم کا رخ اختیار کیا۔
آج بھی آپ دیکھ لیجئے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے اندر مدینہ منورہ ہو، مکہ مکرمہ ہو، ابو ظہبی ہو یا دیگر اطراف کے ممالک ہے، آج بھی وہ اپنی علمی پیاس کی تشنگی کے لیے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیے ہوئے۔ اب یہ ہے کہ نظر والوں کو جس شخص کو سونے کی پرکھ ہو اس کو اس کی قدر و قیمت بھی ہوگی، جو اس میدان کا کھلاڑی نہ ہو وہ ان چیزوں پہ تنقید کرے، وہ ان چیزوں کی تذلیل کرے، وہ ان چیزوں کو گرانے کی سازش کرے، وہ تو بہرحال اپنے ماحول سے مجبور ہے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا جہاں احسان پورے ہند پر ہے وہاں اس کا احسان پورے عالم پر بھی ہے۔ آج بھی امارات اسلامیہ جہاں جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کا بالواسطہ اور بلا واسطہ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ایک تعلق جڑا ہوا ہے۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، غیر کتنی بھی کوشش کرے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ ہے واضح دلیل کہ دارالعلوم دیوبند کے کاز کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔